لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ ایک ہوتا ہے تصفیہ قلب اور ایک ہوتا ہے تزکیہ نفس۔ ذرا غور سے سننا، تھوڑی سی ثقیل مشکل سی تھوڑی سی باتیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہر ایک کو ان اصطلاحات کا علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ بھی قرآن پاک میں ان الفاظ کو استعمال فرماتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم ترجمہ پڑھیں گے، جب یہ الفاظ آئیں گے ہماری سمجھ میں نہ آئے گا، پھر ہم بغلیں جھانکیں گے، اس لیے ان الفاظ کو سمجھ لینا چاہیے۔ تصفیہ قلب، دل کی صفائی، دل صاف ہو جائے، اور تزکیہ نفس، وہ نفس پاک ہو جائے۔ تصفیہ قلب یہ اللہ اللہ کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے، بشرطے کہ طبیب کے بتائے ہوئے طریقے پہ کریں، ذکر اللہ کا شیخ کے بتائے ہوئے طریقے سے کرے، اس سے تصفیہ قلب، دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ایسی محفلوں میں تھوڑی دیر بیٹھنے سے تصفیہ قلب ہو جاتا ہے، لیکن تزکیہ نفس یہ مشکل کام ہے۔ یہ تکبر، اس کا تعلق تزکیہ نفس کے ساتھ ہے، حسد اس کا تعلق تزکیہ نفس کے ساتھ ہے، کینہ بغض اس کا تعلق تزکیہ نفس کے ساتھ ہے، اور یہ مجاہدے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور مجاہدہ دو طرح کا ہے، ایک مجاہدہ اختیاری، ایک غیر اختیاری۔ اختیاری مجاہدہ یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مشکل مسجد میں آنا مشکل، لیکن ہم آتے ہیں، نفس کا مجاہدہ۔ عورت جا رہی ہے اور اندر کا نفس کہتا ہے کہ اس کی طرف دیکھو، شیطان بھی کہتا ہے، ہر عورت کے ساتھ شیطان بھی چلتا ہے، متوجہ کرتا ہے، تو اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے کہ نہیں دیکھنا، اللہ نے منع کیا، یہ مجاہدہ۔ نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے، کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے۔ روزہ رکھنا ہے، سخت گرمی ہے، یہ اختیاری مجاہدہ ہے، اس سے تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، یہ ہے اختیاری، اور ایک ہے غیر اختیاری۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعائیں مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے باطن کی اصلاح فرما دے، میرا تزکیہ فرما دے، لیکن مجاہدہ اتنا نہیں کرتا جتنا کرنے کی ضرورت ہے تزکیے کے لیے، اتنا مجاہدہ نہیں کرتا، سفر نہیں کرتا اللہ کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر نہیں کرتا، تبلیغ کے لیے سفر نہیں کرتا، مشائخ کی صحبت میں جانے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، اللہ اللہ سیکھنے کے لیے سفر نہیں کرتا، یہ مجاہدہ نہیں کرتا، لیکن مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ تو میرا تزکیہ کر دے، میرے باطن کی اصلاح کر دے، پھر اللہ تعالیٰ تو قبول فرماتا ہے دعاؤں کو۔ جب وہ قبول فرما لیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ شانوں مجاہدہ ڈالتا ہے، کبھی بیمار کر دے گا، کبھی کوئی چوٹ لگوا دے گا، کبھی مال میں نقص آئے گا، کبھی باغات میں نقص آئے گا، کبھی کھیتی میں نقص آئے گا، پھر اس کو برداشت کرے گا، صبر کرے گا، پھر اللہ سے مانگے گا کہ اللہ یہ میرا نقصان ہو رہا ہے، اس کو دور کر دے، خوب رجوع کو بڑھائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ پھر اس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو تصفیہ قلب ذکر اذکار عبادات سے ہو جاتا ہے، تھوڑی بہت صحبت میں رہنے سے ہو جاتا ہے، لیکن تزکیہ نفس مجاہدے سے ہوتا ہے اور مشائخ کی ڈانٹ کھانے سے ہوتا ہے، یہ فضائل ڈانٹ ہے۔ ہاں جی، کتابوں میں پڑھنے سے بسا اوقات انسان کی توجہ نہیں ہوتی، غلطیاں کرتا رہتا ہے، کتاب میں پڑھتا ہے پھر بھی غلطیاں کرتا ہے، اور شیخ نے ایک مرتبہ ٹوک دیا، بس ایک دفعہ ٹوکنے کی دیر ہے، پھر ساری زندگی وہ غلطی نہیں کرتا۔ وہ ادب سکھاتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا ڈانٹتے تھے، بڑا ڈانٹتے تھے۔
ایک مرتبہ فیصل آباد تشریف لائے ہوئے تھے ہم، جھنگ اس وقت جھنگ میں رہتے تھے، جھنگ سے ہم فیصل آباد حضرت کے صحبت میں رہ کچھ دیر وقت گزارنے کے لیے ہم جھنگ سے جماعت بنا کر فیصل آباد پہنچ گئے، اور اپنے ہم بسترے لے گئے، اپنے ہم برتن لے گئے، تبلیغی مزاج تو ہمارا تھا ہی۔ ہم نے کہا حضرت تو کسی کے گھر ٹھہرے ہوئے ہوں گے تو ہم کیوں خام خواہ جا کر مہمان بنے ان کے، تو ہم اپنا مسجد میں ٹھہریں گے اور حضرت کے پاس جا کے چلے جایا کریں گے، کھانا ہم اپنا کھایا کریں گے۔ تو جب ہم وہاں جا کے ہم نے ڈیرے ڈالے، میزبان کو پتہ چلا، اس نے کہا جی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے برتنوں کی، ہمارے پاس جگہ ہے، آؤ سارے ادھر۔ میزبان نے ہمیں وہاں بلا لیا۔ فجر کی نماز مسجد ذرا فاصلے پہ تھی، حضرت صبح کو فجر کی نماز کے لیے جو چلے، 80 سال کی عمر تھی اور اتنی تیز چلتے تھے سنت کے مطابق کہ ہمیں بعض اوقات دوڑنے کی سی نوعیت پیدا ہو جاتی تھی ہمارے لیے۔ عصا ٹیک کے تیز تیز چلتے تھے، تو تگڑے تھے ماشاءاللہ، بس نورانی چہرہ، 6 فٹ کا قد، سردیوں کا موسم تھا، جبہ حضرت نے پہنا ہوا تھا اور عصا ٹیک ٹیک کے تیز تیز چل رہے تھے، اور علماء حضرت کے ساتھ ساتھ تھے، مریدین، اذانیں ہو رہی تھی، صلاۃ والسلام پڑھا جا رہا تھا مسجدوں میں۔ حضرت نے علماء کو دائیں بائیں جو تھے نا ان کو فرمایا، ہاں مولویوں، یہ سپیکروں پہ بدعتیں ہو رہی ہیں اور تم سوئے پڑے ہو۔ ایسے ڈانٹتے تھے، تم سوئے پڑے ہو، تم محنت نہیں کرتے، یہ ہماری محنت نہ کرنے کی وجہ سے بدعت ہیں۔ جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں سے سنت اٹھ جاتی ہے، سنت کو زندہ کرنے کی محنت تم نہیں کرتے، مطلب یہ تھا۔ امت کے اندر سنتوں کو رواج دو، اس کو سمجھاؤ، محنت کرو۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 10 سال تک میں نے جو محنت کی ہے، جو اللہ نے کام لینا تھا لیا، 10 سال کے بعد اب تو یہ تمنا ہے کہ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی سنت کو زندہ فرما دے۔ سنت کو رواج دینا معاشرے کے اندر، اور جی نہیں چاہ رہا پھر بھی سنت پہ عمل کرنا ہے، اس سے نفس کا مجاہدہ ہوگا یہ، اور اس سے تزکیہ نفس ہوگا۔ اس لیے ہمارے سلسلہ نقش بندیہ میں سنت طریقے پر نفس کی اصلاح ہے، سنت طریقے پر نفس کی اصلاح، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر نفس کی اصلاح، تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس ہمارے مشائخ اپنی صحبت میں رکھ کر کرتے ہیں۔